آخری وقت میں اسرائیل نے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو خراب کرنے کی کوششیں سٹارٹ کر دی ہیں، لیکن ایونچولی یہ ڈیل ہو جائے گی۔ ڈیل کیا ہے؟ فیلاڈیلفیا کراسنگ جو ہے، جو کہ بیسیکلی ایجپٹ اور غزہ کے درمیان تھی، اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل سنبھال لے گا۔ یہ ڈیل 3 فیزز میں ہوگی، جس کا پہلا فیز کا آغاز جو ہوگا وہ 19 جنوری سے ہوگا، تقریباً 470 دن کی بمبارمنٹ کے بعد، 15 مہینے کی جنگ کے بعد۔ اسرائیلی فورس جو ہے وہ غزہ کے بارڈر کے اندر ہی رہے گی، تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر 700 میٹر کے اندر ہی رہے گی، لیکن بارڈرز کے قریب چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ تقریباً 3 مہینے کے دوران 1000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے، جبکہ جو کیپٹیوز ہیں 99 کے قریب، جن لوگوں کو اغوا کیا تھا حماس نے، ان کو رہا کیا جائے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ شاید مر چکے ہیں، لیکن کچھ جو زندہ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقریباً 600 ٹرک جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ امدادی سامان لے کے رفح کراسنگ سے اسرائیل کے اندر، غزہ کے اندر جا سکیں گے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور جو لوگ ہیں ان کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار ناردرن غزہ کی طرف اپنی رہائش گاہ پہ واپس جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس پوری جنگ کے دوران جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو آفیشیل فگرز ہیں وہ تو تقریباً 48,000 ہیں، لیکن اصل جو تعداد ہے وہ 3 سے 4 لاکھ بتائی جا رہی ہے، اور جو زخمی ہونے والے ہیں وہ بھی لاکھوں کے اندر ہیں۔ اور یہ جو غزہ کی جنگ تھی، یہ بیسیکلی غزہ کے لوگوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا امتحان تھا، اور جس کے اندر پوری امت مسلمہ فیل ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب اس جنگ سے پہلے کے ہی جیل کے اندر موجود ہیں، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ تو میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ساری ذمہ داری سے محفوظ رکھا ہو، کیونکہ شاید اگر وہ باہر بھی ہوتے اور کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ مسلمان تک یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مارو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو حضرت یوسف کی طرح محفوظ رکھا۔ باقی غزہ کے لوگوں مسلمانوں کی بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔